لا الہ الا اللہ بچوں سے بڑی انٹرٹینمنٹ میرے خیال کے مطابق دنیا میں کوئی نہیں ہے. بچہ اتنا انٹرٹین کرتا ہے, اتنا انٹرٹین کرتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. پلاننگ والے کمبخت, نہ ان کا اپنا خاندان نہ دوسروں کے خاندان ان کو پسند ہیں. گھر میں اگر ایک بچہ, وہ جو یوٹیوب پہ آیا تھا نا, پیچھے دیکھو پیچھے وہ تو ایک بچہ تھا. سب بچے ایسے ہی ہوتے ہیں, سب بچے ایسے ہی ہوتے ہیں. بچے کی کھلکھلاہٹ ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا مسکرا رہی ہے. بچہ جب ہنستا ہے نا کھلکھلا کے, ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا ہنس رہی ہے, مسکرا رہی ہے. تو کیا ہو گیا؟ ابھی میں تو جا رہا ہوں دعوتوں میں, ہزار ہزار گز کے بنگلوں میں, یار بچے ہی نہیں ہیں. مالدار لوگ ہیں, 2 بچوں کے بعد بس خاتون سمجھا رہی اپنی بہو کو, دیکھ پہلے ان کی اچھی طرح تربیت کر لے, بس انہی کی کر لے. یہ بھی دماغ میں غلط کانسیپٹ ہے کہ تیسرا آ گیا تو ان کی تربیت نہیں ہوگی. پتہ نہیں کس نے پٹیاں سکھا دی ہیں. بچے خود بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. یقین نہ آئے نا, ایک بچہ اپنی گود میں لے کے بیٹھے, وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا. جیسے ہی دوسرا بچہ آئے گا, بچہ ایک دم کھلکھلانا, اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے گا. بچے کو اپنے قریبی عمر دوسرا بچہ چاہیے. بچے جو گھر میں ہونے چاہیے نا, صرف ماں باپ کے لیے نہیں, ایک دوسرے کے لیے ہونے چاہیے. دیکھو میرے والدین دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آج میں اپنی باتیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آج بہن بھائی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. ہم 7 بہن بھائی ہیں الحمدللہ. اگر یہ نہ ہوتے تو میری زندگی میں تنہائی ہوتی. جو رشتے بہن بھائیوں سے محبت ملتی ہے وہ بیوی سے نہیں ملتی, جو بیوی سے ملتی ہے وہ بہن بھائیوں سے نہیں ملتی, جو والدین سے ملتی ہے وہ دوستوں سے نہیں ملتی. ہر محبت کا دائرہ کار دوسرے سے الگ ہے. بھائی سے جو محبت ملتی ہے وہ بہن سے نہیں ملتی. بہن سے جس قسم کی باتیں کر سکتا ہے وہ بھائی سے نہیں کر سکتا. تبھی تو قرآن کے الفاظ دیکھو, یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں. کم سے کم بیٹیوں کا لفظ 3 کی عدد پہ صادق آتا ہے, کم سے کم, زیادہ سے زیادہ تو جتنی ہو. جس کو چاہتا ہوں ذکرانہ بیٹے گفٹ کرتا ہوں. بیٹا یا 2 بیٹے نہیں بلکہ بیٹے. کم سے کم کتنے؟ 3. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹے بھی دیتا ہوں اور بیٹیاں بھی گفٹ کرتا ہوں. گفٹ کے لفظ استعمال ہو رہا ہے, یہ پینلٹی نہیں ہے. اولاد اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, تحفہ ہے. خدا جس کو تحفہ کہہ رہا ہے, تم فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے اس کو جرمانہ کہہ رہے ہو. اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ یار یہ ذمہ داری میرے کھوپڑی میں آ کے پڑ گئی ہے. یہ کیسی فضول بات ہے کہ نہیں؟ آپ کہہ رہے ہو یار یہ تو بڑی ٹینشن ہے, دوسرے کے بعد تیسرا کیوں؟ ٹینشن, یہ تو خدا کہہ رہے گفٹ ہے. تو خدا بھی غلطی کر سکتا ہے کیا؟ لیکن آپ کا ذہن, فیملی پلاننگ والوں نے علماء کا ذہن خراب کر دیا ہے. علماء وہی باتیں کر رہے ہیں, وہی گنتیاں جو دنیا پڑھ رہی ہے گنتیاں. تو کم سے کم 3 بیٹے اور کم سے کم 3 بیٹیاں, اس کا قرآن ذکر کر رہے. کم سے کم یہ گفٹ کی ابتدا ہے, یہاں سے گفٹ شروع ہوتا ہے. فیملی مکمل ہوتی ہے کم از کم 3 بیٹے ہوں اور کم از کم 3 بیٹیاں. یہاں سے فیملی کی تکمیل کی ابتدا ہو رہی ہے. آگے پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم تقوی والی زندگی اختیار کرو گے, یمددکم باموال و بنین, کثرت سے اولاد دوں گا تمہیں میں. یہ اولاد آپ کے بڑھاپے میں آپ کا معاشی سہارا بنے گی, آپ کے لیے دعائیں کرے گی, آپ کے غم میں آپ کے ساتھ شریک ہوگی. آپ کہہ سکتے ہو فلاں کا بچہ تو بڑا نکما نکلا, فلاں کا بچہ تو 1 نمبر کا چور, فلاں کے بچے تو ایسا کر رہے ہیں. تو دیکھو چند مثالیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں. یہ ایسا ہی ہے, فلاں ڈاکٹر سے علاج کرایا تھا تو بندہ مر گیا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ڈاکٹر غلط ہوتے ہیں. یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ جو چیز کامیابی کا ذریعہ ہے بعض دفعہ اللہ اسی کو ناکامی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. جیسے بیٹا بعض دفعہ باپ کو قتل بھی تو کرتا ہے, لیکن ایسے واقعے لاکھوں میں ایک ہیں, ایسے کروڑوں ہیں کہ بیٹے کی وجہ سے باپ کو قتل نہیں کر سکے. ایسے کروڑوں ملیں گے کہ باپ تک پہنچنے کے لیے پہلے بیٹا کیا بن گیا؟ آڑ بن گیا. لیکن ایسے لاکھوں میں ایک ملیں گے کہ بیٹے نے باپ کو, اب بیٹے نے کہیں باپ کو قتل کر دیا اور آپ کہیں واہ بھائی واہ, مفتی صاحب کہتے ہیں اولاد نعمت ہے, فلاں میں تو بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. تو مفتی صاحب آپ کو کہیں گے کہ بہت سے بیٹے ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان کا باپ کیا ہے؟ محفوظ ہے. تو یہ نعمت ہے اللہ کی. بڑے بڑے بنگلے خالی,
پتہ نہیں دیواروں سے باتیں کرتے ہیں. پیسہ بھی اللہ نے, یہ جو کہتے ہیں نا معاشی مسائل ہیں, معاشی مسائل اگر مسئلہ ہوتا تو مالداروں کی اولادیں زیادہ ہوتی, غریبوں کی کم. یہ معاشی مسئلہ نہیں, ہوس ہے, ہوس کہ میری دولت پہ میں سانپ بن کے بیٹھ جاؤں. جو کمبخت اپنی اولاد پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے, اس کی کنجوسی اور بخل کا آپ عالم دیکھو یار. اس سے بڑا دنیا میں کوئی کنجوس نہیں ہوا جو بچہ نہیں پیدا کر رہا ہے کہ خرچ کرنا پڑے گا اس کے اوپر. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یونائٹڈ نیشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے. میرے اس بیان پہ کسی نے کمنٹ کیے تھے, اب مفتی صاحب کو دیکھو کیا ہو گیا, ان مولویوں کو دیکھو. اقوام متحدہ تو پریشان ہے کہ دنیا کی آبادی کیا ہو رہی ہے, اتنی بڑھ رہی ہے, اور اس مولوی کو دیکھو کیا باتیں کر رہا ہے. اقوام متحدہ بالکل بھی پریشان نہیں ہے, آپ کو غلط خبر ملی ہے. یونائٹڈ نیشن اس سے پریشان ہے کہ آبادی جتنی گروتھ ہونی چاہیے اتنی ہو نہیں رہی ہے. بہت مشکل ہے. بچوں کا جو گروتھ ریشو ہونا چاہیے وہ دنیا میں بہت خطرناک حد تک گھٹ گیا ہے. یونائٹڈ نیشن اس سے پریشان ہے. آپ کہیں گے پھر ہمیں کیوں فورس کیا جا رہا ہے کہ بچے کم پیدا کریں؟ ہمیں اس لیے فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ نکمے لوگ ہیں, یہ ہمارے لیے مسئلہ کریں گے بعد میں, وسائل پہ یہ قبضہ کر لیں گے. تو وہ چاہتے ہیں کہ عالمی طاقتیں جو ہے ان کا گروتھ ریشو بڑھے تاکہ وہ ہمیں غلام بنائیں. ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار آبادی ہے. آبادی کا ریشو بڑھ گیا تو وسائل کس کے ہاتھ میں آ جائیں گے؟ ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے. ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں تو وہ اپنی بڑھا رہے ہیں, دوسری طرف ہماری گھٹا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری نہیں بڑھتی تو ان کی تو گھٹاؤ نا کم از کم. وہ اس بیس پہ ہمیں گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, ورنہ آبادی یہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے. بی بی سی کی خبر ہے, میں نے خود پڑھی ہے کہ یونائٹڈ نیشن پریشان ہے کہ دنیا میں گروتھ ریشو کیا ہو رہا ہے, جتنا بڑھنا چاہیے اتنا نہیں بڑھ رہا. تو یہ سب خوشنما نعرے, جتنی گروتھ ہونی چاہیے اتنی ہو نہیں رہی ہے. بہت مشکل ہے. بچوں کا جو گروتھ ریشو ہونا چاہیے وہ دنیا میں بہت خطرناک حد تک گھٹ گیا ہے. یونائٹڈ نیشن اس سے پریشان ہے. آپ کہیں گے پھر ہمیں کیوں فورس کیا جا رہا ہے کہ بچے کم پیدا کریں؟ ہمیں اس لیے فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ نکمے لوگ ہیں, یہ ہمارے لیے مسئلہ کریں گے بعد میں, وسائل پہ یہ قبضہ کر لیں گے. تو وہ چاہتے ہیں کہ عالمی طاقتیں جو ہے ان کا گروتھ ریشو بڑھے تاکہ وہ ہمیں غلام بنائیں. ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار آبادی ہے. آبادی کا ریشو بڑھ گیا تو وسائل کس کے ہاتھ میں آ جائیں گے؟ ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے. ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں تو وہ اپنی بڑھا رہے ہیں, دوسری طرف ہماری گھٹا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری نہیں بڑھتی تو ان کی تو گھٹاؤ نا کم از کم. وہ اس بیس پہ ہمیں گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, ورنہ آبادی یہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے. بی بی سی کی خبر ہے, میں نے خود پڑھی ہے کہ یونائٹڈ نیشن پریشان ہے کہ دنیا میں گروتھ ریشو کیا ہو رہا ہے, جتنا بڑھنا چاہیے اتنا نہیں بڑھ رہا. تو یہ سب خوشنما